تو میرے بھائی ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے، جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا، اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ہوٹل چاہیے. بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے. اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا، یہ ابا نے نہیں کیا، یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا، ماموں کے گھر چلے جانا، اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے. وہی کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی، اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش کی. اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا، لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے، وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے، بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں، ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا، وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو بغیر ماں کے، باپ کے بغیر. تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا، بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا، ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں، آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا، میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا. ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا، اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے، ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے. وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں. انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائیں. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے، ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی، لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ، انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی. اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا، ہوٹل. کیئر کرنے والا، جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے. جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں، ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں، منجی مل جاتی ہے کرائے پر، وہ بھی کرایہ آپ دو، سو کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے. لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے. خیر، تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا. وہ رہائش کیا ہے؟ ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف، کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو، فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے، ماں کی ممتا نظر آتی ہے. تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی، یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو. کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس میں تمہیں، یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں، تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے، باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری، جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے، کیسے دھکے کھا رہی ہیں، اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے، ماری ماری پھر رہی ہے، اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی. کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے، جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا، اس نے میری کیسی کیئر کی ہے. آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا،
ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں، پھٹے پرانے سے کپڑے. اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے، تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں، کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے. پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے، کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے. میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا. میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی. دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی، اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے. دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا، دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا. تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں. بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے، اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے، ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا، بولو کسی نے سہارا نہیں دیا، اس نے سہارا دیا تجھے، جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے. کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے، چاپلوسی کرتے رہیں گے. میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو، برداشت کرے گی. کبھی دیکھا آپ نے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر، ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے، اف نہیں کرنا ان کے سامنے. وہ نہیں کرے گی اف. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں، اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا، اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے، ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا، خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، وہ ڈال دے گا. قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ. تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے لو. خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن، بولو بھائی، نہیں دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق، دوستوں سے خوش اخلاقی، گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی. کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ درندگی ہے، حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی؟ ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں، میرا خیال. بات ہی بھول گیا یار، میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا ہوتا تھا، ٹاپک کیا چل رہا تھا.
نہیں یہ تو ٹاپک جی ہاں میں ہی ایس کر رہا تھا، میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو سفر میں جب آتا ہے، جس دن ماں نے بچہ جنا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں سفر پہ آپ ہوں، تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی. آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک. ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا. ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے. ڈاروین کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے، اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے. اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکے اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی، ہے بھائی. سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. بنایا یہ بنا نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے. یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی، جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو، یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں، جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائیڈ کر دی. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئے اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس، بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے. لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہر میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے. دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے، اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں، وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو، صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے.